السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ میرے بھائیو، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دین کی نسبت سے بیٹھنے، دین کی باتیں سننے اور دین کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق بخشی ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس سے محبت کرتا ہے، جسے پسند فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ یہ مجلس اور یہ گھڑی جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی مجلس ہے، اور ایسی مجلس والوں کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرماتا ہے، ایسے لوگوں کا ذکر خیر اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کی مجلس میں فرماتا ہے، اور ایسے لوگ اللہ کے چیدہ بندے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ ایسی مجلس کا اہتمام کرے۔ دینی ماحول بنانا بہت ضروری ہے۔ صحابہ کا ماحول دینی تھا، ان کی مجلس دینی تھی، جہاں وہ ہوتے دین ہی کی بات کرتے تھے، دنیا کی بات کرتے ہی نہیں تھے۔ اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو معلوم ہے۔ بتائیے، دین ان کے خون میں، ان کے گوشت میں کیسے رچ بس گیا تھا۔ کسی ایک سے ملاقات ہوتی، آپس میں ایک دوسرے کو سورہ عصر کی تلاوت کر کے سنا دیتے تھے، ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ جب صحابہ آپس میں ملاقات کرتے تو ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے: تعالوا بنا نؤمن الساعہ، آؤ ذرا ہم قیامت کو یاد کر لیں۔ سبحان اللہ! نہیں، غور کیجیے ذرا سا، بالکل ہماری مجلسوں اور ہماری باتوں کے برعکس اور اپوزٹ ان کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ ہم بالکل دنیا دار ہیں، وہ خالص دیندار تھے، یہی فرق ہے دونوں میں۔ اور اسی لیے بہت سی احادیث سے اس طرح کی باتیں ملتی ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے اپنے ذہن کو، اپنے فکر کو اور اپنے تمام اوقات کو دین کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق کریں۔ اگر دین کی فکر ہوگی تو دین کے بارے میں آدمی سوچے گا کہ بھائی پوری دنیا کے اندر دیکھیے مسلمان کس قدر ذلیل و خوار ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے ان کے لیے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ نے بھی ہمیں اور آپ کو اپنے حوالے کر دیا ہے۔ کیوں؟ نافرمانیوں کے بنا پر۔ دعائیں کرتے ہیں، قبول نہیں کی جا رہی ہیں، مدد مانگتے ہیں، مدد نہیں کی جا رہی ہے، عزت مانگ رہے ہیں، ذلت مل رہی ہے۔ اور اس طرح سے آپ قیاس کر لیجئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ 24 گھنٹے میں ہم اور آپ 24 منٹ بھی اللہ کو نہیں دیتے ہیں۔ 24 منٹ کی بات کر رہا ہوں۔ 5 نمازوں کو تو ہم بوجھ سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پھر ایسے لوگوں کو عزت نہیں ملے گی، ایسے لوگوں کو کامیابی نہیں ملے گی، ایسے لوگوں کو بلند درجہ نہیں ملے گا، ایسے لوگ ہر جگہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اپنے ذہنوں کو دین کے مطابق پیدا کیجئے، بنائیے، بیدار ہوئیے۔ دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ ذلیل و خوار نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے بے اعتنائی ہے۔ دنیا کی تعلیم بہت زیادہ ہے، لیکن دین کے بارے میں آپ اچھے سے اچھے لوگوں کو بیٹھا کر پوچھ لیجئے، عقیدے کی بنیادی باتیں معلوم نہیں، نماز کی دعائیں یاد نہیں، اگر یاد ہے تو سمجھنے والا کوئی نہیں۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی قوم پر تعجب ہے جس کو سب سے اچھی کتاب ملی ہے اور کتاب کا اہتمام نہیں، جس کو سب سے اچھا اور افضل رسول ملا ہو اور اس رسول سے سچی محبت نہیں، ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، اس پہ تعجب کی بات ہے۔ اور اسی لیے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ دین کا اہتمام کیجیے، دین سیکھیے، وہ وقت ابھی ہے، آپ اللہ کی طرف پلٹیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف آئے گا، آپ اس سے مانگیں گے وہ دے گا۔ مشکلات ہے دور کرائیے، اللہ قبول کرنے کو اور دور کرنے کو تیار ہے۔ اس لیے اللہ کی کتاب قرآن کریم کی طرف آئیے۔ عثمان غنی کی اس بات پر میں اپنے موضوع کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بڑی قیمتی بات موجود ہے، اور یہ کمی میرے اندر بھی ہے، آپ بھائیوں کے اندر بھی ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر تمہارے دل پاک و صاف ہو جائیں تو کبھی بھی رب کے کلام سے تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتا، آسودہ نہیں ہو سکتے، ظاہر سی بات ہے۔ رمضان کو گئے ہوئے 7-8 مہینے ہونے جا رہے ہیں، آپ نے کتنا پارہ قرآن پڑھا ہے؟ نہیں سوچئے کتنا پارہ قرآن پڑھا ہے؟ دنیا کا کام تو چل ہی رہا ہے، دنیا کا کون سا کام آپ نے چھوڑا ہے؟ لیکن محبت کی دلیل یہ نہیں ہے کہ آپ بے اعتنائی برتیے۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو اس کے کلام سے کیوں محبت نہیں ہے؟ اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب آپ کے لیے نازل کی، جس میں سراپا ہدایت ہے، جو دستور زندگی ہے، جس پر چل کر آپ کامرانی دنیا اور آخرت دونوں میں حاصل کر سکتے ہیں، اس سے بے رغبتی کی وجہ کیا ہے؟ اسی لیے میرے بھائیوں ذرا قریب آئیے، قریب آئیے، سیکھیے، محنت کیجئے، وقت لگائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ساری باتوں کو کھول کھول کر رکھ دیا ہے۔ مختصر انداز میں اگر یوں کہہ دیا جائے کہ اس کتاب میں آپ کی تمام بیماریوں کا ذکر ہے اور اسی کتاب میں تمام بیماریوں کے علاج کا بھی ذکر ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کامیاب ہوں تو کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑیے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیجیے۔ دیکھیے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جنازے کے بارے میں تھوڑی سی بات رکھوں گا، اور 2 ہفتوں سے لگاتار خطبہ جمعہ موت، قبر اور عالم برزخ کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اور آج بھی آپ کے سامنے جو خطبہ ہے اس میں بھی اسی کا تذکرہ ہے۔ اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا نہایت مختصر سی زندگی ہے۔ کہنے والے نے صحیح کہا ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ منٹ اور سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا آپ کو کوئی پتہ نہیں۔ اور اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ کس میں شمار کرو؟ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کل تمہارا نام زندوں میں لیا جائے گا یا مردوں میں لیا جائے گا۔ صبح کرو تو شام کا انتظار نہیں کرنا۔ آج ہم نے لمبی لمبی آرزوئیں لگا رکھی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، ٹنکا تھا آپ کے ہاتھ میں، زمین پر نشان کھینچ رہے تھے۔ نشان کھینچتے ہوئے غور کیجئے گا، ایک نشان سامنے میں ہے، ایک نشان ذرا آگے ہے، اور کیا فرماتے ہیں؟ یہ پہلا جو نشان ہے یہ انسان کی زندگی ہے۔ کیا ہے یہ؟ انسان کی زندگی ہے۔ اور آگے والا جو ذرا دور ہٹ کر کے نشان ہے یہ انسان کی خواہشات، یہ انسان کی، سبحان اللہ، نہیں غور کیجئے کسی نقطے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوڑ کر کے، کوئی ایسا نقطہ ہے جو بالکل انہوں نے مبہم چھوڑ دیا ہو؟ بالکل نہیں۔ لہذا آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر عمل کیجئے جس میں آپ نے فرمایا ہے 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ دھوکے کے شکار ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحت ہے اور دوسرے خالی اوقات ہے۔ ابھی صحت ہے، ابھی آپ عمل نہیں کر رہے ہیں تو کب عمل کریں گے؟ بیمار پڑ جائیں گے تو عمل کریں گے؟ ایسی بیماری جو موت کو دعوت دے دے۔ اسی لیے بعض آثار میں آیا ہے، بعض روایات میں آیا ہے کہ بیماری اللہ کے بلاوے کا پیغام ہے، یہ میسج ہے آپ کے نام کہ آپ اپنے آپ کو درست کر لیجئے، سیدھا کر لیجئے۔ ملک الموت کا سمجھیے پیغام ہے یہ۔ اور اسی لیے جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے پھر صحت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیے کتنی بڑی دولت آپ کو حاصل تھی، اور اس سلسلے کی باتیں بار بار ہوتی رہتی ہیں۔ اور دوسرے خالی وقت، اللہ نے ابھی وقت دیا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیے۔
جب آپ مشغول ہو جائیں گے، مصروف ہو جائیں گے، کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا دین کے کام کا، پھر آپ وقت نکالیں گے؟ لہٰذا اس نصیحت کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے کے لیے بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک بات کیا فرمائی؟ مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا تعلق، میں دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہوں۔ موت سے قبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو دنیا میں رہنا ہے تو رہیے، اگر میرے پاس آنا ہے تو آ جائیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ۔ دنیا میں کیا رہنا ہے، مجھے تو اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس طرح سے بے رغبتی پیدا کرنے کے لیے کبھی آپ نے مثال بھی بیان کی ہے۔ کیا فرمایا کہ جانتے ہو دنیا میں بسنے والوں کی مثال کیا ہے؟ گرمی کے زمانے میں سایہ حاصل کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھا اور پھر اٹھ کر چلتا بنا، پھر اٹھ کر چلتا بنا۔ ظاہر سی بات دنیا یہی ہے۔ آئے دن ہم لوگوں کو دفن کرتے ہیں، جا کر دفن کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے، ہر معاملے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملحوظ رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے، جیسے عقیدے میں ہم نے لیا، جیسے عبادات میں لیا، ویسے خوشی اور غمی کے موقع پر بھی آپ ہی کا طریقہ ہمیں لینا ہے۔ اور انسان آزمایا جاتا ہے دو وقتوں میں، ایک تو بیماری میں اور دوسرے مصیبت میں۔ اچانک کوئی مصیبت پیدا ہو جائے یا بیماری آ گئی تو انسان اس میں آزمایا جاتا ہے۔ اور یہیں پر دیکھیے گا آپ عام طور پر 95 نہیں 99% لوگوں کو دیکھیے گا اکھڑ جاتے ہیں، صبر نہیں کر پاتے ہیں۔ حالانکہ اس موقع پر اگر آپ نے صبر کر لیا، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ تغابن کے اندر، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن بہت ساری مصیبتوں میں ہمارے اور آپ کے عمل کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے آپ کی بدعمالی کا نتیجہ ہے، جبکہ اللہ بہت سے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے۔ اگر سب پر مواخذہ کر لے، گرفت کر لے، نہ میں بچ سکتا ہوں نہ آپ بچ سکتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر جو صبر کر لے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، ایسے موقع پر جو ایمان صحیح طریقے سے رکھے، يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ جی، جب دل ہدایت پر آ جائے گا تو جسم کے سارے اعضاء اور آپ کی زندگی ہدایت پر آ جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کو پتا ہے کہ انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور ہے، فوراً ہی بے بس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سب سے اعلیٰ نبی، سب سے افضل نبی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آپ کو معلوم ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبت آئی، اللہ اکبر، ایسی مصیبتوں کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، چاہے جائے کہ آپ پر آئے اور برداشت کریں، یہ تو ایک الگ سی بات، تصور نہیں کر سکتے۔ عام الحزن ہوا، خدیجہ بھی چلی گئیں، پیارے ابو طالب بھی چلے گئے، اس کے بعد جتنے بچے ہوئے مذکر میں سب کے سب جاتے رہے۔ جب پیارے ابراہیم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ سبحان اللہ، عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں اور آپ خود رو رہے ہیں۔ کہا، یا ابن عوف، اے عوف کا لڑکا، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ مصیبت آئی ہے، ہم اس پر صبر کر رہے ہیں، ہم اس پر صبر کر رہے ہیں۔ ان القلب یحزن، دل غمگین ہے، والعین تدمع، اور آنکھیں اشک بار ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے اور وہی کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہے۔ دیکھ رہے ہیں مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ رب کی مرضی کے خلاف نہ کوئی ایک بات کرے گا، نہ کوئی ایک کام کرے گا، اور خود فرماتے ہیں وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تمہاری جدائی پر ہم غمزدہ ہیں، بات وہی کریں گے جو اللہ چاہے گا، جس سے اللہ راضی ہوگا۔ غور کر لیجئے، ہمارا اور آپ کا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے۔ آج طریقہ کیا ہے؟ اگر گھر میں میت ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے،
2 دن پہلے سے لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، جی کھانا بند، صرف آنکھ بند ہونے دیجئے، بالکل ہندوؤں کے سارے طریقے آ جائیں گے، ہندوؤں کے سارے طریقے آ جائیں گے، چیخنا، چلانا، واویلا کرنا، اللہ کو برا بھلا کہنا، تقدیر کے خلاف بغاوت کرنا، اللہ کو اٹھانا تھا تو میرے ہی باپ کو اٹھا لیا، میرے ہی شوہر کو اٹھا لیا، اس طریقے سے تقدیر کے خلاف تو بغاوت کر جاتے ہیں، چیخ مار رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اس کے بعد رونے والیوں کو بلایا جاتا ہے، کرائے پہ بلایا جاتا ہے، سبحان اللہ، ہے یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ سب ہمارا سماج، آپ مسلم سماج تو ظاہری طور پر کہہ سکتے ہیں، لیکن ہندوؤں کی 100% سے بھی زیادہ نقالی کی جاتی ہے، یہود و نصارہ کی بہت زیادہ نقالی کی جاتی ہے۔ آپ کا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ سنا نا آپ نے ابھی کیا کہا انہوں نے؟ آنکھیں اشک بار ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، لیکن اللہ کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ارے بڑے بڑے صحابہ کرام نے تو اس طرح صبر کیا ہے، اللہ اکبر، کہ اگر ان کے واقعات کو ذکر کیا جائے اس موقع پر تو میں سمجھتا ہوں رات گزر جائے گی، لیکن انہوں نے کیسے صبر سے کام لیا ہے، کتنے لوگ شہید ہوتے رہے، مرد شہید ہوتے رہے، عورتیں شہید ہوتی رہیں، بچے دنیا سے گزرتے رہے، بیوہ ہوتی رہیں، یتیم ہوتے رہے بچے، لیکن کبھی آپ نے واویلا مچاتے ہوئے سنا صحابہ کرام کو؟ کسی کتاب میں پڑھا؟ نہیں پڑھا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد ان کی مضبوط ہو گئی تھی، ان کو پتہ ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، سب کے سب یہی کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے لیے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو بیمار پڑنے سے پہلے انسان کو چاہیے ان چیزوں کو سیکھ لے اور سمجھ لے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو لے چلتے ہیں، جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے تو انسان پر کیا کیا ذمہ داری آتی ہے، ان کے فرائض کیا ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیے گا کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور تقدیر پر صبر کرے اور اللہ رب العالمین پر حسن ظن رکھے۔ اور اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، عجبا لامر المؤمن، ایک مصیبت آپ پر آ جائے آدھے ہل جائیں گے، اور اگر لگاتار کوئی دوسری مصیبت آ گئی پھر دیکھیے اس وقت انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہے تو وہ ضرور کہے گا رب کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ کیا ہوا؟ عجبا لامر المومن، کان کھول کر سن لیجئے، مومن کے سارے معاملے اور سارے کام پر تعجب ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان امرہ کلہ خیر، اس کے سارے کام میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ان اصابت ہو سرا شکر، اگر کوئی آرام کی چیز پہنچتی ہے، آرام پہنچتا ہے، فائدہ ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور اگر تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، صبر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری، اللہ اکبر، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے انتہا بدلہ دیا جاتا ہے، بے انتہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی فضیلت کسی بھی عمل پر نہیں سنائی ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ دیا جاتا ہے، کوئی حساب ہی نہیں ہے اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، اللہ کو سب و شتم کا نشانہ نہیں بنایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان بیمار پڑ جائے اور اسے خطرہ ہو کہ انسان دنیا سے چلا جائے گا تو اس کو چاہیے خوف و رجا کے درمیان اللہ سے ڈرے، اس کی جہنم سے ڈرے، اور امید بھی رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، یہ امید بھی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ موت و حیات کے درمیان ہے، کشمکش میں ہے۔ فرمایا کیف تجدک یا شاب، اے جوان تو اپنے آپ کو کیسا پاتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے امید لگا رہا ہوں، اب گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں، گناہوں سے۔ سبحان اللہ، کیسا نوجوان ہے، دیکھیے ذرا سا آج کا نوجوان کدھر جا رہا ہے، اور صحابہ کا نوجوان دیکھیے ماشاءاللہ اس کی کیا حالت ہے۔ کیا فرمایا؟ کیف تجدک، کیسا پا رہے ہو؟
کہا میں اللہ سے امید کر رہا ہوں کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن، اگر دو چیزیں بندے کے اندر جمع ہو جائے ایسے موقع پر تو اللہ سبحانہ و تعالی جس چیز کی وہ امید لگاتا ہے اللہ نواز دیتا ہے، اور جس چیز سے ڈر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نجات دے دیتا ہے۔ اس سے کیا واضح ہوا کہ کوئی بھی آدمی دنیا سے نکلے اللہ سے اچھا گمان رکھ کر جائے اور ساتھ ساتھ امید لگائے کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن گناہوں سے ڈر بھی رہا ہو، جہنم سے ڈر بھی رہا ہو۔ ایسی چیز جمع ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی جو چیز وہ لگا کے جا رہا ہے اللہ نواز دیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، بیمار یا بیماری کتنوں ہی سخت ہو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ موت کی تمنا ہے، بعض لوگ بہت تکلیف میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے جلدی موت دے دے، مجھے جلدی موت دے دے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ دعا کرنی چاہ رہے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ میرے لیے زندگی بہتر ہے تو زندہ رکھ، اور اگر موت بہتر ہے تو موت دے دے۔ یہ دعا آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں بہت سی روایتیں، میں روایت کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ چوتھی بات یہ ہے بیمار کے تعلق سے کہ اگر اس کے ذمے لوگوں کے حقوق ہو تو چاہیے جہاں تک ہو سکے ادا کر دے، اور حقوق باقی رکھنے ہی نہیں چاہیے، اور اگر کچھ باقی رہ جائے تو وصیت کر جائے۔ کیا کر جائے؟ وصیت کر جائے کہ گھر کے لوگ ادا کر دیں۔ لیکن معاملات کو گول مول کر کے نہیں جانا چاہیے، جیسے آج ہم لوگوں کی حالت، فلاں کا باقی ہے، فلاں کا باقی ہے، فلاں کا باقی ہے، نہ ادا کرنے کی نیت ہے، اور ہوتا کیا ہے موت کے وقت میں اچانک موت آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا لین دین کیا کرنا تھا اس کو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو چاہیے اپنی زندگی کا صفایا کر کے رکھے کہ اللہ کا بلاوا کب آ جائے گا یہ آپ کو معلوم نہیں۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے فرمایا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس دینار و درہم نہ وہ مفلس ہے، معروف ساری باتیں معلوم ہے ہر انسان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ لے کر کے آئے گا، بڑی سے بڑی عبادت موجود ہے اس کے کھاتے میں، اس کے نام اعمال میں، لیکن کبھی کسی کو مارا ہوگا، کبھی کسی کا حق مار لیا ہوگا، کبھی کسی کا خون بہا لیا ہوگا، کبھی کسی کو بات کہہ دی ہوگی، تو کیا آپ چھوڑ دیے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ بالکل اللہ رب العالمین نے اتنا باریک پیمانہ رکھا ہوا اس سلسلے میں کہ سینگ والی بکری، صحیح مسلم کے اندر، سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ، حالانکہ ان کے لیے حساب بھی نہیں، کتاب بھی نہیں، جنت بھی نہیں، جہنم بھی نہیں ہے جانوروں کے لیے، لیکن چونکہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو زندہ کرے گا، اور بے سینگ والی بکری اپنا بدلہ لے لے گی، پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اتنا باریک پیمانہ، ولا یظلم ربک احدا، اللہ کسی پر ظلم، یہ نہیں فرمایا مسلمانوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا کافر ہو۔ جی کیا ہوگا؟ دعوے داروں کو نیکیوں سے بدلہ دینا شروع کر دیا جائے گا، نیکیاں ختم ہو گئی، دیوالیہ ہو گیا، تو ان کے گناہوں کو، برائیوں کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! کتنی بری بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ دنیا میں لوگوں کے حقوق مار مار کے بھاگ گئے، موت کے بعد کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ بالکل صاف صفائی کر لیجئے، جس سے معافی مانگنی ہو مانگ لیجئے، لین دین کرنا ہو کر لیجئے، تاکہ دنیا سے نکلنے کے بعد کم از کم اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ اس لیے کہ حقوق کا معاملہ اتنا سخت ہے، شہیدوں سے بھی حقوق معاف، جس نے جان دے دی اللہ کی راہ میں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، شہیدوں سے بھی حقوق معاف نہیں ہے، قرض معاف نہیں ہے۔ موبائل سائلنٹ رکھیے آپ لوگ۔ تو مقصود کیا ہے کہ بالکل جیسے اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے ویسے بندوں کے مکمل حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ چلیے، پانچویں بات یہ ہے کہ وصیت جلدی کرنی چاہیے۔ دماغ میں بہت سی باتیں ہیں،
ٹھیک ہے بھائی وصیت کر جاؤں گا انشاءاللہ، اچانک موت ہو گئی، وصیت بھی نہیں کر سکا، تو وصیت جلدی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان پر حق ہو 2 رات گزرے بھی نہ کہ وہ وصیت کر دے، اور اس کی وصیت تکیے کے پاس ہونی چاہیے، سر کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ روایت ترمذی کے اندر ہے، بخاری مسلم کے اندر بھی۔ عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں رات کو سوتا ہوں اور میری وصیت تکیہ کے نیچے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھ لیجیے، یعنی صحابہ کس قدر سرعت استجابت کے حامل تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوراً اس پر لبیک کہہ دیا۔ اسی لیے ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آدمی کو چاہیے وصیت میں جلدی کرے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ وصیت اگر آپ مالی وصیت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس جائیداد ہے، پیسے کوڑی وغیرہ ہے، تو غیر وارثین کو وصیت کیجیے گا۔ ہاں، یہ نہیں کہ بیٹا ہے اس کو دے دیا زیادہ، ایک دوسرے کو کم دے دیا۔ جو رشتہ دار وارث ہے اس کو وصیت نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو تو حق دے ہی دیا، وراثت میں دیا ہے کہ نہیں دیا؟ دیا ہے۔ لہٰذا وصیت کرنی ہے کس کو؟ غیر وارث کو، جو وارث نہیں ہے آپ کا، یا دور کا رشتہ دار ہے، اللہ نے اس کا حصہ نہیں دیا آپ کی جائیداد میں، جیسے ماموں وغیرہ ہے، اس کا حصہ نہیں ہماری جائیداد میں، ایسے لوگوں کو وصیت کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ نے ہر حق والے کو حصہ دے دیا ہے، فلا وصیت لوارث، وارث کو وصیت نہیں کرنی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وصیت اولاد کو کرے ہی نہیں، یہ نہیں کہ اس کو کم دینا، یہ خدمت نہیں کر رہا، اس کو زیادہ دے دینا، یہ بہت خیال لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا آج کل، نہیں، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ آپ انصاف کر کے جائیے، اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ سے ڈرنا، اولاد کے درمیان انصاف کرنا۔ ٹھیک ہے یہ خدمت نہیں کر رہا ہے، اس کا جرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہدایت دے، لیکن جو خدمت کر رہا ہے اس کو زیادہ دے دیا وصیت کر کے، یہ نہیں۔ اگر کر بھی دے، ایسی وصیت کا نفاذ نہیں ہوگا، ایسی وصیت کو لاگو نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے وصیت کرے ہی نہیں، تاکہ اس کو گناہ بھی نہ ہو۔ گناہ تو ہوا نا، ممکن ہے اسلامی نفاذ نہ ہو کہیں پر، اور لوگ لے لیں کہ نہیں جی مجھے وصیت کر کے کہیں، پیپر بنوا دیا میرا، دیکھ لو پیپر تیار ہے، نہیں، خبردار، اگر مر بھی جائے تو وصیت کا نفاذ نہیں کیا جائے گا۔ اور وصیت بھی کریں گے تو کیا سارے مال کی وصیت؟ نہیں، بہت زیادہ اگر وصیت کرنا چاہتے ہیں 1/3، بہت زیادہ ہے یہ۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کو فرمایا، والثلث کثیر، 1/3 زیادہ ہے، اس کا مطلب 1/3 سے کم ہونا چاہیے، 1/3 سے کم ہونا چاہیے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے فرمان کی روشنی میں 1/4 کا ہونا چاہیے، 1/4 کی وصیت ہونی چاہیے۔ لہٰذا اس سلسلے میں بخاری مسلم کی حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ موت سے پہلے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے پاس مال بہت ہے، وارثین تھوڑے ہیں، تو کہ یہ وصیت کر دوں؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے وصیت کرو، لمبی حدیث ہے، اور آگے فرمایا 1/3 وصیت کرو، اور 1/3 بھی زیادہ ہے، 1/3 بھی زیادہ ہے۔ اور وصیت پر 2 عادل گواہ بھی رکھ دیجیے۔ آپ تو جانتے ہیں کیسا دور چل رہا ہے، کہہ دیجئے گا فلاں کو یہ دے دینا، فلاں کو یہ دے دینا، آپ کی روح پرواز کر گئی، اس کے بعد لوگوں نے کہا ہم نے تھوڑی سنا تھا، آگے پیچھے لوگ کر دیں گے، ہم نے تو نہیں سنا تھا، انہوں نے تو ایسا کہہ دیا تھا۔ حالانکہ پکڑ تو قیامت کے دن نہ ہوگی، لیکن دنیا میں تو کسی کا حق چلا گیا، گیا کہ نہیں گیا؟ یہ نہیں، بلکہ لکھوا لیجئے، سائن کروا لیجئے، جا کر کے کورٹ میں پیپر تیار کر کے سائن کروا لیجئے ان کی زندگی میں، تاکہ بات پکی رہے۔ اب کہہ دیا کسی کے سامنے میں، اس نے کہا کہ نہیں جی ہم نے تو نہیں سنا، تم نے سنا تھا، اس کو بھی پیچھے سے کان مار دیا، کہا کہ دیکھو تم بھی ایسا نہیں کہا، دیکھ لیجئے۔ جھوٹ تو آج کل بالکل لوگ تھوک کے بھاؤ سے بیچ رہے ہیں، تو آدمی کو چاہیے ایسا نہیں، 2 عادل گواہ ہو، نمازی ہو، ماشاءاللہ 5 وقت نمازی ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ماشاءاللہ آپ دونوں آدمی آ جائیے ذرا سا۔ اور گواہوں کو بھی چاہیے کہ صحیح گواہی دے، جو الفاظ انہوں نے کہے وہ الفاظ سنائیے، اپنے من سے مطلب اور ترجمہ نہیں، تاکہ بات پختہ رہے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی انہوں نے کچھ کہا، انہوں نے تھوڑا سا اپنی طرف سے بڑھا دیا، حصہ کچھ کم ہو گیا بیچارے کا، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور وصیت کرنے میں کسی پر زیادتی بھی نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اگر ظالمانہ وصیت ہو تو قابل قبول نہیں ہے، خواہ وہ وصیت کر جائے۔
اب والد صاحب نے کہہ دیا، پوری زندگی ہم نے اس سے بات نہیں کی ہے، کیوں؟ اس نے ایسا کہہ دیا تھا ایک موقع پر، تم لوگ اگر میری اولاد ہو تو کبھی بھی ان سے بات نہیں کرنا، مثال کے طور پر۔ آج کل ایسی باتیں نکلتی، جذباتی باتیں، خبردار کہ ایسی وصیتوں کو ہم نافذ کریں گے۔ بھائی ٹھیک ہے، کوئی بات ہو گئی، انسان اپنے دل کو صاف رکھے، غلطی انسانی سے ہوتی ہے نا۔ اب یہ کیا ہے کہ میں کبھی نہیں گیا اور تم لوگ بھی نہیں جانا وہاں پر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے لوگ بھائی ہیں، مل کے رہنا چاہیے، تو ایسے وصیتوں کو نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کہ میں چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، اگر تم لوگ میری اولاد فلاں کو جان سے مار کے رکھ دینا، ایسے بھی لوگ وصیت کر رہے ہیں آج کل، تو یہ سب وصیتیں قابل قبول نہیں ہیں، چونکہ یہ گناہ کی وصیت ہے۔ چلیے 12ویں بات یہ ہے مریض کی وصیت کے بارے میں کہ ایسی وصیت بھی نہ ہو جو قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہے یا بدعت و شرک ہے۔ اب مثال کے طور پر کہہ دیا جب میں مر جاؤں گا تو میرے بعد اس گھر کو آگ لگوا دینا، ایسی بات ہے، گناہ والا کام ہے۔ یا میرے بعد تیجا فاتحہ چہلم کرنا، جو سراسر بدعت و خرافات اسلام کے اندر۔ آئندہ بتاؤں گا کہ مرنے کے بعد کیا چیزیں سنت ہے اور کیا چیزیں بدعت ہے، ایصال ثواب کے لیے بات آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ فلاں کام کر دینا جو گناہ کا کام ہے، بدعت ہے، تو اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کہہ دینا کہ بھائی میں جب مر جاؤں تو پورے راستے قبرستان تک چاول یا دال کو جو ہے پھینکتے ہوئے جانا، مثال کے طور پر نہیں کریں گے۔ یا قبر کھودنا تو دفن کرنے کے بعد اس پر یہ لگا دینا وہ لگا دینا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو بھی ظالمانہ وصیت ہے، بدعات و خرافات ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام منع کر کے گئے۔ اور انہی وصایا میں سے اگر آپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی وصیت کو دیکھیں، جب موت کا وقت آیا تو کہا جب جنازہ لے کر چلنا تو ذرا تیز چلنا اور آگ لے کر نہ جانا، میرے اور میرے قبر کے مٹی کے درمیان کچھ بھی نہ رکھنا۔ آج کل دیکھ لیجئے، لوگ کوئی پیپر رکھ رہے ہیں، کوئی قرآن رکھ دیتا ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی کچھ جو ہے کسی عالم پیر و مرشد سے لے کر کچھ لکھ کے رکھ دیتا ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے قبر میں؟ ارے قبر میں تو آپ کا عمل ساتھ میں جائے گا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی وہاں پر ڈپلیکیٹ لوگ نہیں آتے سوال جواب کرنے کے لیے، وہاں تو سارے پکے ہیں، اللہ رب العالمین کے ورکرز ہیں، جو پیپر بھی نہیں دیکھیں گے، قرآن بھی نہیں دیکھیں گے، وہ تو یہ دیکھیں گے تم زندگی میں رہ کر تم نے قرآن پر کتنا عمل کیا تھا، جیسے کہ آج کے خطبے کے اندر ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے اس سے بھی پرہیز کرے۔ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں گا تو زمانہ جاہلیت کے طریقے پر اعلان بھی نہ کروانا۔ جی، زمانہ جاہلیت کا طریقہ کیا تھا؟ ہر ناکے چوراہے گلی میں لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا تھا، خوب لوگ ہنگامہ کر کے لوگوں کو آواز دیتے اور بتاتے تھے کہ فلاں کی موت آ گئی۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں ڈرتا ہوں، کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ کہیں نعی نہ ہو جائے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں کس تعلق سے کہ بیمار پر یہ سب ذمہ داریاں ہیں، انسان کو چاہیے بیمار جب بھی ہو تو ان چیزوں کا خیال رکھے۔ آئیے جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو اس پر بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ کیا ہے؟ جب کوئی مرنے لگے تو جو پاس میں ہو اس کو چاہیے کلمہ توحید کی تلقین کرے، کلمہ توحید کی تلقین کرے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کہا جائے۔ تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا اپنے علاقے میں الا اللہ پڑھواتے ہیں۔ کیا پڑھواتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ سن لیجئے، یہ نہ کہیے ہمارے باپ نے یہی سکھایا تھا، دادا نے یہی سکھایا تھا۔ ہمارے اصل باپ اور دادا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے سیکھیے۔ آپ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ اور ایک روایت میں آیا ہے جس نے موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہہ دیا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا خواہ وہ ایک زمانے کے بعد داخل ہو، خواہ وہ ایک زمانے کے بعد داخل ہو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ چاہیے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے۔ دوسری بات یہ ہے اس کے حق میں دعا کرے، اچھی بات کرے وہاں پر جا کے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ جب مرنے والے کے قریب جاتے ہیں تو دنیا ہی کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے منع کیا تھا نا ایسا نہیں کرنے کو۔ وہ کہے گا کتنی زمین باقی ہے،
ذرا کرنے دیجیے نام. بیچارہ وہ جا رہا ہے, اس کو تنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ چاہتے تو آپ لا الہ الا اللہ کہیے, وہ کہے, تاکہ انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہو. آپ دنیاوی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. بعض جگہوں پر یہ بدعات و خرافات بھی دیکھی گئی ہے. کیا کہ مرنے والا جا رہا ہے اور جاتے ہوئے ہاتھ سے چاول چھلا رہے ہیں. کیا چھلا رہے ہیں؟ چاول ہے, غلہ ہے, فلانا ہے. کیوں کہ ابھی ہاتھ سے چھو دے گا تو سمجھیے کہ زندگی میں اس نے صدقہ و خیرات کیا ہے. جب آنکھ کھلی تھی, صحت تھی, چل رہا تھا, کھا رہا تھا, کام کر رہا تھا, اس وقت توفیق نہیں ہوئی. لیکن جب مر رہا ہے تو اس کے بعد چاول, دال اور تیل چھلانے سے کیا ملے گا آپ کو؟ اس لیے کہ زندگی میں اور حالت صحت میں جو صدقات و خیرات کیا جائے گا اس کا ایک الگ وزن ہے اللہ کے یہاں. اور بالکل جب بستر پر گر گئے اس کے بعد بوری کھول کھول کے آپ دیتے جا رہے ہیں, اللہ قبول کرے گا, لیکن وہ ویلو نہیں جو ویلو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا. اس لیے آدمی کو چاہیے حالت صحت میں صدقات و خیرات اپنے ہاتھ سے کرے, اس کا زیادہ ویلو ہے اللہ کے پاس. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ جائیے تو ان کے لیے دعا کیجیے, اللہ معاف فرما دے, اللہ رحم فرما دے, اللہ مغفرت فرما دے, اللہ اس کی روح کو اعلیٰ علیین میں بنا دے, جگہ دے, رب العالمین جنت الفردوس میں جگہ دے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کے حق میں قبول فرما. ایسی دعائیں دیجیے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون, جو بھی آپ بات کریں گے نا, اچھی ہو چاہے خراب ہو, فرشتے اس پر آمین کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. اچھی بات کریں گے تو اچھی بات پر آمین کہیں گے, اگر خراب بات کریں گے تو اس پر بھی آمین کہیں گے. لہٰذا آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اچھی بات کیجیے, دعا دیجیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول فرما لے. چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ نے سنا لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا ہے تو صرف سنانا نہیں ہے, بلکہ اگر ہوش و حواس میں ہے تو پڑھنے کو بھی کہنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنے کو بھی کہنا چاہیے. اور جب کسی کافر کی موت کے پاس جائیے تو اسلام کی دعوت بھی پیش کر دیجیے. آج تو ہم کافروں کی زیارت بھی نہیں کرتے ہیں. جی ہندو ہے کون جائے گا, کہتے ہیں نا ہندو ہے کون جائے گا اس کے پاس, کرسچن ہے کیوں جائے بھائی, مسلمان تو ہے نہیں وہ. نہیں, آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان کے پاس جائیے اور ایک بات تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ لو. اگر تم اسلام کا اقرار کر لو گے تو انشاءاللہ جہنم سے بچ جاؤ گے. ایک لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا, یہودی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آج تو ہم لوگ ہندوؤں سے بھاگتے ہیں نا, کہتے ہیں جی ہندو ہے. آپ کی خیر خواہی یہ ہے کہ جب جائیے کچھ دین کی بات کر دیجئے, اپنی ذمہ داری ادا کر لیجئے. آپ کے ساتھ اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, رہتا ہے, کام کرتا ہے, آپ کے علاقے میں جا کے ایک دو بات تو بتا سکتے ہیں, مار پیٹ کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے. لہٰذا آدمی کو چاہیے محبت سے کچھ بات کہہ دے. بالخصوص مرنے والا اگر خبر ملے آپ کو تو اس کے پاس جا کے کلمہ شہادت کی تلقین کیجیے. آپ نے فرمایا اے یہودی لڑکا کلمہ پڑھ, قل لا الہ الا اللہ. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے بھی اشارہ کر دیا اطیع ابا القاسم, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے. کیا کہا؟ بات مان لے. اللہ اکبر. دیکھیے کتنے بڑے خیر خواہ تھے, کتنے بڑے ہمدرد تھے. فوراً خوشی کے مارتے یہ جملہ کہتے ہوئے نکلے الحمدللہ الذی بی انقذہ من النار. تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے بنا پر اس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا. لیجیے کتنا بڑا احسان ہوگا آپ کا اس کے اوپر کہ آپ انشاءاللہ راہ راست دکھا دیں. ماننا نہ ماننا اس کی مرضی, ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت نہ دے سکے. ہدایت اگر ان کے ہاتھ میں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے اپنے چچا کو ہدایت دے دیے ہوتے. لیکن ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ بیان ہے, پہنچا دینا ہے, تبلیغ. اس کے علاوہ ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں. اور آدمی کو چاہیے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے. ساتویں چیز جو ہمارے رسم و رواج میں آج داخل ہے کہ جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے تو ان باتوں کو چھوڑ کر عام طور پر دیکھیے گا سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے. کیا کی جاتی ہے؟ سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے, اس امید میں کہ روح جلدی نکل جائے گی, اس امید میں کہ تکلیف کم ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے, سنت صحیحہ سے ثابت نہیں ہے. اگر اس پر صحابہ کرام عمل کیے ہوتے تو ہم بھی عمل کرتے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مرنے والوں پر یاسین پڑھا کرو لائق اعتبار نہیں ہے, چونکہ یہ صحیح سندوں سے ثابت نہیں ہے. تو آدمی کو چاہیے سورہ یاسین کی ضرورت نہیں, وہ کام کیجیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا ہے. اگر یاسین پڑھنا اسلام کا حکم ہوتا
اور لوگ اہتمام کیے ہوتے تو بتائیے آپ نے کسی سیرت اور تاریخ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکلیف تھی عائشہ نے سورہ یاسین پڑھ کے دم کیا ہو؟ کسی کوئی بتا دے مجھے. علی بن ابی طالب نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، فاطمہ نے لخت جگر، کسی ایک نے بھی کیا ان لوگوں کو سورہ یاسین یاد نہیں تھی؟ صرف آپ کو یاد ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. ان لوگوں نے اس کو اسلام کا حصہ نہیں سمجھا ہوا تھا جس کو آج ہم نے سمجھ لیا ہے. لہذا کسی ایک صحابی اور صحابیات سے آپ نہیں دکھا سکتے جس میں یہ آیا ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہو، ابو بکر صدیق کی وفات ہو، عمر فاروق کی وفات ہو، عثمان کی وفات ہو اور شہادت ہو، علی بن ابی طالب کی شہادت ہو، حسن و حسین کی شہادت ہو. اللہ اکبر، کسی ایک نے بھی سورہ یاسین کا استعمال کیا ہو مرنے سے پہلے یا بعد میں، آپ نہیں دکھا سکتے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ بھائی ہم نے بھی کیا، ہم جا کے پورے علاقے میں پڑھا کرتے تھے. میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ سے، اللہ جھوٹ نہ بلوائے. لیکن سوائے رسم و رواج کے اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. اگر حقیقت ہو اور صحابہ اکرام نے ایک دوسرے پر اس طرح پڑھا ہو تو مجھے لا کر بتا دیجئے. کل چھوڑ دیا تھا، پھر کل شروع کر دوں. لیکن کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے اس کے اوپر. لہٰذا آدمی کو چاہیے اس کا استعمال نہ کیا جائے. اور جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ بدعت و خرافات میں سے ہے، اور پھر آپ دیکھ لیجئے قرآن و سنت میں کیا کوئی دلیل صحیح ہے اس کے اوپر؟ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. حالانکہ آپ بھی تو کتنے صحابہ کی شہادت پر اور موت پر گئے. کیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت کی ہو؟ دکھا دیجئے. جب یہ ثابت نہیں ہے تو آدمی کو چاہیے ایسے بدعت و خرافات سے دور رہے. جہاں تک روح کے پرواز کرنے کا مسئلہ ہے، تکلیف تو آتی ہے موت کے وقت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. پیارے نبی پر کتنی تکلیف آئی تھی. فاطمہ رضی اللہ عنہا بار بار کہتی تھی واہ کرب ابتا، صحیح بخاری کے اندر ہے، اے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف. تو باپ بھی کہا کرتے تھے لا کرب علی بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں. جو تکلیف ہے ابھی ہے. اور سارے لوگ غم زدہ تھے. لیکن کیا سورہ یاسین کو وہ نہیں جانتے تھے؟ خود پیارے نبی نے خود کیوں نہیں کہا آؤ جی ذرا سا دو چار کو پکڑ کے لاؤ سورہ یاسین میرے اوپر پڑھے؟ لہٰذا آدمی کو چاہیے ان چیزوں سے دور رہے. آئیے وفات کے بعد حاضرین پر بھی کچھ ذمہ داری آتی ہے. حاضرین پر، جو لوگ وہاں گئے دیکھنے کے لیے، ان پر بھی کچھ ذمہ داری ہے. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ آنکھیں بند کر دینی چاہیے. جب انسان مر جاتا ہے، روح قبض کر لی جاتی ہے تو آنکھ پیچھا کرتی ہے. آنکھ کیا کرتی ہے؟ پیچھا کرتی ہے. بسا اوقات آنکھ کھلی رہ جاتی ہے. بسا اوقات آنکھ کھلی رہ جاتی ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی وفات کے وقت گئے ان کے پاس تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا. فاغمضہ، اس کو بند کر دیا. پھر فرمایا ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، جب روح نکلتی ہے تو آنکھ پیچھا کرتی ہے. دیکھا ہے کہ نہیں آپ نے؟ آنکھ پیچھا کرتی ہے. اور اس کے بعد لوگوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، ان کے لیے اور اپنے لیے اچھی دعا کرو. رونے سے کیا ملے گا؟ چیخ پکار کرنے سے کیا ملے گا؟ یہ بتاؤ. اچھی بات کرو، اچھی دعا کر دو اس کے لیے. جو کچھ بھی آپ کہو گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنی شروع کر دی. آپ بھی دعا کر دیجئے ان کے لیے. کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ تو ابو سلمہ کو معاف کر دے، بخش دے. وارفع درجتہ فی المہدیین، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجے کو بلند کر دے. واخلف فی عقبہ، اے اللہ جو ان کے پسماندگان ہیں، پیچھے وارثین ہیں، اللہ بہتر بدلہ ان کو عطا فرما. واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ان کو بھی معاف کر دے. وافسح لہ فی قبرہ، اس کی قبر کو کشادہ فرما. ونور لہ فی، اور قبر کو تو اس کے لیے منور فرما دے. بتائیے کتنی جامع دعا ہے. چھوٹی سی دعا ہے، جامع دعا ہے. یہ سب چیزیں ہم لوگوں کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. صرف دنیا داری ہوتی ہے، کیا چھوڑ کے کیا، کہاں زمین ہے. لوگ یہ سب بات شروع کر دیتے ہیں. پتہ ہے آپ لوگوں کو کتنی دکان ہے ان کی؟ ایسی بات نہ کیجیے. مرنے والا جا رہا ہے، اچھی باتیں کیجیے تاکہ اس کو فائدہ پہنچے. دوسری بات یہ ہے کہ سارے جسم کو کسی چادر وغیرہ سے ڈھانپ دیجیے. جی چادر سے ڈھانپ دیجیے.
عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو دھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مردے کو ڈھانپ دینا چاہیے۔ اور یہ حکم جو ہے ڈھانپنے والا، یہ غیر محرم کے لیے ہے، غیر محرم کے لیے۔ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں ہے تو اس کا سر اور چہرہ نہیں ڈھکنا چاہیے، سر اور چہرہ نہیں ڈھکنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے، ایک آدمی عرفہ کے دن اپنی سواری سے گرا، چوٹ لگی اور مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پانی اور بیر کے پتے سے غسل دو، پانی اور بیر کے پتے سے غسل دو۔ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، احرام ہی کے کپڑے میں اس کو تکفین کر دو، ایکسٹرا کپڑا نہ لگاؤ، جو احرام کا کپڑا پہنے ہوا اسی میں اس کو پیک کر دو۔ وَلَا تُحَنِّطُوهُ، عام مردوں کی طرح اس کو خوشبو مت لگانا، عام مردوں کی طرح اس کو خوشبو نہ لگانا، اس لیے کہ حالت احرام میں خوشبو لگانا منع ہے نا، تو جو احرام والی حالت تھی موت کے بعد بھی وہی حالت اس کے ساتھ رہے گی۔ عام مردے کو خوشبو لگاؤ، بات آئے گی انشاءاللہ۔ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اس کے سر کو نہ ڈھانپنا جیسے حالت احرام میں نہیں ڈھانپتے ہیں۔ اور ایک روایت میں وَلَا وَجْهَهُ، چہرے کو بھی نہ ڈھانکنا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن تلبیہ کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ تیسری بات یہ ہے جب موت واقع ہو جائے تو تجہیز و تکفین میں جنازے میں جلدی کرنی چاہیے۔ آج کل ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ بیٹا سعودیہ میں ہے، 3 دن کے بعد جائے گا تو اس کا جنازہ کیا جائے گا۔ یہ خلاف سنت ہے، خلاف سنت ہے۔ آپ انتظار نہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کیا کرو، جنازے میں جلدی کیا کرو۔ لہٰذا اتنا دن 2 دن 3 دن نہیں رکیں گے، ٹھیک ہے کوئی آنے والا ہو صبح سے شام کوئی بات نہیں ہے، لیکن اتنا دن سلاجے میں رکھوا دیا کہ بابو آ رہے ہیں وہاں سعودی عرب سے اور اس کے بعد پھر دکھا کر کے معاملہ حل کیا جائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، احادیث کے خلاف۔ اور افضل یہ ہے کہ آدمی جہاں مرے وہیں دفن کیا جائے، یہ افضل ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے، یہاں سے وہاں منتقل کرتے ہیں، یہاں سے وہاں منتقل کرتے ہیں، یہاں سے بھیجتے ہیں، اور پتہ چلا کہ ہمارے ملک تک پہنچتے پہنچتے میت بھی کسی کام کے لائق نہیں ہے، کوئی دیکھنے نہیں جاتے لوگ، اس قدر مہک اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر کہ کتنی جگہوں پر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت دور سے بھیجا گیا اور لوگ قریب جانے کو تیار نہیں، ایسی مہک آ رہی ہے اس کے اندر۔ کیا ضرورت تھی آپ کو بتائیے نا، کیا ضرورت تھی؟ آدمی کو چاہیے کہ جو جہاں مرے افضل یہی ہے کہ دفن کر دیا جائے، اور اگر کوئی لے کے جاتا ہے تو یہ مکروہ ہے، اسلام نے اس سے منع فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس سے منع فرمایا ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ ایسی غلطی نہ کرے، جو جہاں وہیں دفن کر دے۔ بعض لوگ مرنے کے بعد فوٹو بھی لینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں یاد رکھتے رہیں گے، فوٹو دیکھ دیکھ کر یاد تازہ کریں گے اور غم کو تازہ کرتے رہیں گے۔ غم کو ظاہر سی بات ہے دیکھنے کے بعد تو غم تازہ ہی ہوگا نا، اس سے بھی اسلام نے منع فرمایا۔ ایسا کام نہ کیجیے۔ یہی فوٹو شرک کا سبب بنا ہے قوم نوح کے اندر۔ کس کے اندر؟ قوم نوح کے اندر۔ آپ کو شرک کی شروعات معلوم ہے کیسے ہوئی ہے؟ یہی فوٹو کے ذریعے ہوئی ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے فوٹوز سے دور رہے۔ چلیے، اگر میت پر قرض ہے تو اس کے مال سے کر دیا جائے ادا۔ اگر مال نہیں ہے تو جو وارثین ہیں ان کے وہ دے سکتے ہیں تو دے دیں، اگر وہ بھی نہیں دے سکتے تو ممکن ہے اس علاقے میں کوئی ایسا انتظام ہو کہ کچھ لوگ آپس میں جمع کر کے اس کے قرض کو ادا کر دیں تو یہ بہتر ہے۔ شروع اسلام میں توجہ کیجئے، شروع اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جنازے کی نماز ادا نہ فرماتے جب تک کہ آپ خود پوچھ نہ لیتے کہ اس کے اوپر ہے قرض۔ اگر کسی نے کہا دیا قرض ہے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نماز جنازہ اس کی ادا نہیں کرتا، تم لوگ جا کے ادا کرو۔ کیوں؟ تاکہ عوام اس سے ہوشیار رہے، خواص کو چاہیے ایسا کرے۔ اب مثال کے طور پر آج کے دور میں خودکشی بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے۔ لوگ کوئی ٹیبلیٹ کھا رہا ہے، کوئی دوا کھا رہا ہے، کوئی گولی کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کیوں؟ خودکشی کرنے کے لیے۔ کوئی کنویں میں پھلانگ دے رہا ہے، کوئی ٹرین کے نیچے چلا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ بہت سے لوگ اس طرح کر رہے ہیں آج۔ تو عوام تو نماز ادا کرے، کافر نہیں ہے وہ خودکشی کرنے والا، الا کہ اسے حلال سمجھ کے کیا ہو تو وہ کافر ہے۔
ہیں، لیکن خواص کو چاہیے کہ جنازے کی نماز ادا نہ کرے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اب مثال کے طور پر ایک عالم دین ہے، اس کی اچھی پکڑ ہے لوگوں میں، مقبولیت ہے، جنازہ وہ نہ پڑھائے۔ کیوں نہ پڑھائے؟ تاکہ لوگ سبق حاصل کریں اس سے، آئندہ ایسی غلطی وہ نہ کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ اسٹیپ لے تاکہ عوام بھی سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو۔ چلیے، تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سے مرنے والے کے بعد، موت کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے، آدمی کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایک دو ہفتے میں اس موضوع کو آپ کے سامنے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین قرآن و سنت کے علم کو عام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔